अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की तरह OIC के इदारे को भी एक मुर्दा घोड़े से तशबीह दी जाती है। जो हैसियत और जो सलूक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ दुनिया की सुपर पावर्स करती हैं, वही सलूक OIC की पास करदा करारदादों के साथ भी सुपर पावर्स की जानिब से किया जाता है। OIC किस हद तक मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए मौसर है, इस बात का इतराफ़ आज ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहकर किया कि OIC कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। OIC को बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरह महज एक डिबेटिंग क्लब के तौर पर देखा जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंसानी हुकूक और बराबरी के पैगामात दिए जाते हैं, दुनिया को भाषण दिया जाता है जुल्म सितम के ख़िलाफ़, मगर दर हकीकत इस तमाम तर इजहार ख़याल के बाद कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जाता, कोई अमली कार्रवाई नहीं होती। और हम ये जानते हैं कि ये वो OIC है जिसके हुक्मरान ज़्यादातर अमरीका नवाज़ हैं या मगरिब नवाज़ हैं, और उनकी पॉलिसीज़ के अंदर मगरबी ताकतों की जानिब झुकाव वाज़े तौर पर दिखाई दिया जाता है। और ये जो मुसलमान ममालिक हैं, ये इसराइल के आगे घुटने टेक देते हैं अपने माशी मफादात की खातिर। ये कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के मजालिम पर अपने होंठ सी लेते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक इंडिया एक बहुत बड़ी माशी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। उस इकोनॉमिक मार्केट के टारगेट को अचीव करने के लिए मुसलमानों का कातिल मोदी भी सऊदी अरब के लिए एक्सेप्टेबल होता है। ये डिबेटिंग क्लब अपनी एक तारीख़ रखता है, जो आज उम्मत मुस्लिमा को मगरिब के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनाने की कोशिश कर रहा है। दर हकीकत वो ख़ुद कई धड़ों में तकसीम है। क्या उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद अगर किसी शख्स को देखना है तो उसके लिए ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी नहीं हैं? क्या सऊदी अरब और यमन के दरमियान और हुसी बागियों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, क्या वो किसी से छुपे हुए हैं? क्या कोई नहीं जानता कि इराक़ और कुवैत वॉर में क्या हुआ? और क्या कोई ये नहीं जानता कि इराक़ और ईरान की जंग के अंदर क्या कुछ हुआ? जो कुछ पिछले 10 सालों के दौरान लीबिया में हुआ, जो कुछ इराक़ में हुआ, जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ और जो कुछ शाम में हुआ, क्या वो किसी से ढका छुपा है? लेकिन ये मुसलमानों की तंजीम OIC हर मामले के ऊपर महज लफ्ज़ी मज़म्मत तक, महज लफ्ज़ी इत्तेहाद तक महदूद रही। इसी OIC तंजीम का, इसी मुर्दा घोड़े का आज 48वां वज़राए ख़ारजा की काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ख़िताब किया, और शायद ये ख़िताब तारीख़ी हवालों से बहुत अहम था, और इस तकरीब का पाकिस्तान में मुनक़िद होना, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। सेरेमोनियली ये तकरीब तो अपनी जगह पे अहम थी, लेकिन टाइमिंग के हवाले से इमरान ख़ान की जो तकरीर थी वो ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। ये तकरीर एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने के लिए जा रही है, और कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि इमरान ख़ान साहब अपनी अक्सरियत खो सकते हैं, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है। तो इस तनाजुर में ये इमरान ख़ान की किसी बैनुल अक़वामी फ़ोरम से आखिरी तकरीर भी साबित हो सकती है। अब इमरान ख़ान साहब इस तकरीब को इंटरनली कैसे कैश कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर इस OIC कॉन्फ्रेंस के क्या असरात होंगे, और मुल्की सियासत पर इस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमरान ख़ान साहब की जो पार्टी है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत कमाल है। ये राइट विंग और लेफ़्ट विंग का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये जमात इस्लामी
اور پیپلز پارٹی اور سینٹر کی مسلم لیگ نون کا ایک مکسچر ہے. یہ ایک طرف ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اس پارٹی میں لبرلز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے اور عمران خان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت رائٹ ونگ کے مولانا فضل الرحمان سے ہے، جو عمران خان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جس کو عمران خان کا ایک ہوم گراؤنڈ تصور کیا جاتا ہے جہاں سے تحریک انصاف نے اپنی کامیابی کو سمیٹا ہے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کی کانفرنس کے انعقاد سے جب 56 ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں موجود ہوں اور عمران خان صاحب اسلام فوبیا کی گفتگو کو ہائی لائٹ کریں، توہین رسالت کے معاملے کے اوپر امت مسلمہ کو ایک کاؤنٹر نیریٹو اسٹریٹجی بنانے کی دعوت دیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، اور جو عالمی مسائل میں دو بڑے مسلمانوں کے مسئلے ہیں، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین، اس کے اوپر مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کر جو افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر وہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانے کی طرف جب بات کرتے ہیں تو یہ عمران خان کے رائٹ ونگ ووٹرز کو کس حد تک پروٹیکٹ کر سکتا ہے، کس حد تک مولانا فضل الرحمان کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے اندر کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور ان کو یہودی لابیاں دراصل پاکستان میں اقتدار میں لے کر آئی ہیں، تو یہ کانفرنس کس حد تک وہ جو رائٹ ونگ کا ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو کیچ کر سکتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کو جج کرنا بہت ضروری ہوگا اور اس کا امپیکٹ نوٹ کیا جائے گا. لیکن عالمی سطح کے اوپر عمران خان صاحب مسلسل امریکہ کی اور ویسٹ کی پالیسیز کو چیلنج کر رہے ہیں. اور آج کی تقریب کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جہاں پر وہ امت مسلمہ کی بات کر رہے تھے، مسلمانوں کو ترقی کی طرف لے جانے کی بات کر رہے تھے، وہیں پر سٹیج پر چینی وزیر خارجہ بھی موجود تھے. اور چینی وزیر خارجہ کی موجودگی بذات خود OIC کے پلیٹ فارم سے مغربی طاقتوں کے لیے اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا. بظاہر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی بلاک نہیں بنا رہے، وہ کسی بلاک کے حامی نہیں ہیں، وہ کسی کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن سٹل چائنیز وزیر خارجہ کا اس تقریب کے اندر موجود ہونا وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ پاکستان چائنیز بلاک کے لیے مسلمان ممالک کے اندر ایک واضح لابی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن عام بات یہ ہے کہ بہت ساری قراردادیں پاس کی جائیں گی، بہت ساری گفتگو کی جائے گی، لفاظی کی جائے گی، لیکن وہ لفاظی اتنی طاقتور اور اتنی مضبوط نہیں ہوگی کہ وہ ان مسلمان ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے روک سکے. یہ قراردادیں اتنی پاورفل نہیں ہوں گی کہ وہ ظالم اور مظلوم میں فرق معیشت کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پر قائم کرنے کو ترجیح دیں. یہ طاقت ان ممالک کی پاس کردہ قراردادوں سے نہیں ہو سکتا. لیکن عام بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ظلم اور ستم کی بات کر رہے تھے تو اسی وقت پاکستان کے اندر ایک پاپڑ فروش کے اہل خانہ انصاف کی درخواست کر رہے تھے ریاست مدینہ سے. وہ پاپڑ فروش جس کو پتوں کی میں پاپڑ فروخت کرتے ہوئے براتیوں کے تشدد سے اس کی ہلاکت ہوئی اور وہ ایک شادی ہال کے اندر مارا گیا، اور شادی ہال والے جو لوگ تھے وہ مسلمان بھی تھے، مارنے والے بھی مسلمان تھے، اور وہ اس کی لاش اس پاپڑ فروش کی زمین پر پڑی رہی. براتی کھانا کھانے میں مصروف تھے، لیکن نہ ریاست مدینہ کا کوئی قانون جاگا، نہ انصاف، نہ کسی کا ضمیر جاگا، نہ کسی کو انسانیت کی یاد آئی، نہ کسی کو یہ پتہ لگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ قتل یقیناً عمران خان نے نہیں کیا، یہ کسی آصف علی زرداری نے نہیں کیا، یہ کسی نواز شریف کی کرپشن سے نہیں ہوا. یہ قتل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ برادر مسلمانوں نے کیا جو کہ
پاکستانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی بدصورتی اور ایک امبیرسمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک مقام تھا. تو جب ہم مغرب کو انتہا پسندی کے اوپر لیکچر دینا چاہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر اعتدال ہے, وہاں پر اس قسم کی جو اگزامپلز ہیں وہ پاکستان کے اس تشخص کو افسردہ کرنے کے لیے, ناکام بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ غریب ممالک یا انڈر ڈیولپ ممالک اس وجہ سے غریب ہیں کیونکہ ان کی دولت کوئی لوٹ کر باہر لے گیا اور ان کی سوسائٹی میں طاقتور کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, کمزور کو پکڑا جاتا ہے اور لوٹ مار کرنے والے بھاگ جاتے ہیں, وائٹ کالر کرائم والوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو اسی وقت مسلم لیگ نون شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی, خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ براڈ شیٹ کے جو بانی ہیں کاوے موصفی, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑے شرمندہ ہیں کہ نواز شریف جیسے ایماندار کو اور ایک شریف انسان کو ان پہ انہوں نے جھوٹے الزامات کرپشن کے لگائے اور ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ نواز شریف ایک کرپٹ انسان ہیں. اور انہوں نے نیب کے ادارے کو بھی ایک فراڈ قرار دیا اور عمران خان صاحب کی دیانتداری اور ان کی ٹیم کی دیانتداری پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. اب ایک پاپڑ فروش کی موت اور کاوے موصفی کی جانب سے نواز شریف کو کلین چٹ دینا اور عمران خان کا عالمی فورم سے ایک پرمغز خطاب, یہ تینوں سٹوریز پاکستان کی پکچر کو, امت مسلمہ کی پکچر کو اور سوسائٹی کے اندر جو انصاف کا معیار ہے اور جس طریقے سے وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ تینوں واقعات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی واقعات کا جو انجام ہے وہی پاکستان کا اور امت مسلمہ کا مستقبل ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.